آئی ایم ایف کا جو ہم رونر ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، مجبوری ہے. آئی ایم ایف کو تو صرف اپنی قسطیں چاہیے نا. آئی ایم ایف بھی اندھی تو نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پاس آپ کا پل بل کا ریکارڈ ہے، ایک ایک پائی کا ریکارڈ ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو $3 ارب دیے اور اگلے سال $23 ارب واپس کرنے. تو آئی ایم ایف کو کیا پتا نہیں کہ $23 ارب کہاں سے واپس کریں گے؟ ان کی جرت نہیں، کہاں سے کریں گے پیسے واپس. آئی ایم ایف نے $23 ارب جمع کرنے کے لیے آپ کو فارمولا بتا دیا، ٹیکس لگا دیجئے، یہ کر دیجئے. آئی ایم ایف کے نام پر آپ کے اوپر ٹیکس لگ رہے ہیں. آئی ایم ایف کی بھی کنڈیشن ہوگی. کیا آئی ایم ایف کو جب یہ پتا ہے کہ کتنے نوٹ آپ نے بغیر لیکوڈیٹی کے چھاپ دیے اور آپ کی کرنسی اسی وجہ سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے، تو کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ 43 کروڑ یونٹ پاکستان افواج کے افسران، بیوروکریٹ اور ججز 43 کروڑ یونٹ یہ بجلی کے فری استعمال کرتے ہیں، جن کی تنخواہیں لاکھوں روپے میں، جن کی تنخواہیں 22-25 ہزار روپے ہیں، گارمنٹ فیکٹریوں میں نوکریاں کرتے ہیں، 15,000 روپے کرائے کا گھر ہے اور 15,000 روپے بجلی کا بل ہے. بچوں کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے؟ زہر کے علاوہ کچھ بچتا ہے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے. لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے کے بجلی کے بل معاف ہے، پیٹرول اس کو معاف ہے، لگژری گاڑیاں معاف ہیں. ان سارے حالات کے اندر آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. جو بات آج میں کہنے جا رہا ہوں، یہ بہت ہمت کر کے میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ کوئی سبسٹینشل ایویڈنس ایسا نہیں کہ جو میں کہوں کہ یہ لو ایویڈنس، لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس وقت آپ سے کوئی بین الاقوامی طاقتیں یہ کہیں گی کہ یہ پیسے نہیں دے سکتے ہو، اپنا نیوکلیر پروگرام کیپ کر دو، یہ نیوکلیر پروگرام ہمارے حوالے کر دو، ہم سارے قرض معاف کر دیں گے. یہ ڈالر جو آج 350 روپے کا مارکیٹ میں نہیں مل رہا، یہ کل 100 روپے کا ملے گا. جو آٹا آپ آج 200 روپے کلو خرید رہے ہو، کل یہ 20 روپے کلو ملے گا. میں اور آپ کیا کریں گے اس وقت؟ میں اور آپ بے ساختہ روڈوں پر نکل کے عوام سے، گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے، بھائی ہمیں روٹی چاہیے، خدا کے واسطے بم دے دو، ہمیں اس بم کا کیا اچار ڈالنا ہے. یہی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ یوکرین میں کیا ہوا، رشیا کی آزاد اسٹیٹوں میں کیا ہوا؟ یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت آپ کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں آپ اپنے بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں بم نہیں چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، اور اس کے بعد لوگ اور پاکستان کے حکام اپنی عوام کے بے حد اصرار کے اوپر یہ سب کچھ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. خدا کے واسطے اس سارے حالات کو سمجھیے. یہ ملک ڈاکٹر قدیر محسن نے اس پاکستان کا، ڈاکٹر قدیر نے اس پاکستان کی دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا ہے. آج اس کے اس احسان کو مٹی میں ملا کر اگر خدا نخواستہ ایک سازش کے تحت آپ کو مجبور کر دیا جائے. پاکستان کے حکمران بھی اس سازش میں شریک ہیں، صرف آئی ایم ایف نہیں ہے. کیا پاکستان کے حکمران ایسی پالیسی اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ پیسہ جنریٹ کریں؟ کیا پاکستان کے حکمران ایسی پالیسی اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ کا ایکسپورٹ بڑھے اور امپورٹ کم ہو جائے؟ آپ پاکستان کے اندر ایسی حکمت عملی اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ کا تعلیمی یافتہ طبقہ، جو برین ہے، جو اس پاکستان کا دماغ ہے، وہ اس پاکستان سے باہر نہ جائے بلکہ اپنی صلاحیتوں سے اس پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرے؟ ایسی پالیسی نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں لیکن نہیں بنانا چاہتے، اس لیے کہ وہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھوک کے مارے باہر نکلے اور مطالبہ کرے کہ ہمیں ایٹم بم نہیں چاہیے، ہمیں صرف روٹی چاہیے، ہمارے بچے بلک رہے ہیں. ایسے نتیجے میں پاکستان اپنے دفاع سے اگر محروم ہو گیا، خدا نہ کرے تو اس پاکستان کی سلامتی کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس پاکستان کو بچانے کے لیے کون کنونشنل جنگ لڑے گا؟ یہ وقت نہیں ہے کہ دوبارہ 303 سے آپ جنگ لڑ لو. یہ پاکستان کا دفاع، یہ ڈاکٹر قدیر محسن پاکستان، اس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس ایٹم بم کی وجہ سے انڈیا آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا. لیکن اگر آپ بیرونی طاقتوں کے ایما پر، بیرونی طاقتوں کے اشارے پر، اپنے ذاتی لالچ کی بنیاد کے اوپر اگر آپ پاکستان کو اس مقام پر پہنچا دو گے کہ جہاں عوام نکل کر یہ کہے کہ ہمیں بم نہیں چاہیے، روٹی چاہیے، اور خدا نہ کرے اسی پاکستان کی عوام کی اس خواہش کو بنیاد بنا کر اگر یہ سرنڈر کر دیا جائے
تو اس پاکستان کی سالمیت اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. اس کو پاکستان کی سالمیت کو کوئی بچا نہیں سکتا. کس پوزیشن میں آپ, کن حالات سے گزر رہے ہیں آپ؟ اس عوام کو آپ نے بھروسہ نہیں دیا, اس عوام کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا, اس عوام کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی. اس کے بعد میں نے 1000 مرتبہ کہا, پھر کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک, یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کے لوگ واگا بارڈر پہ صرف ٹانگیں اٹھا سکتے, اس پر فخر کر سکتے ہیں. کبھی کوئی ٹیکنالوجی کے اوپر آپ نے توجہ دی؟ کبھی اپنے دفاع کو سائنسی بنیادوں پر مضبوط کرنے کی کوشش کی؟ آپ زور سے زمین پہ پاؤں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی فوج ہو, اس ملک کا ادارہ ہو, اس ملک کی حکومت ہو, اس ملک کا پولیس والا ہو, میرا پولیس والا میرا فوجی ہے. اور اگر میں بھی باقی لوگوں کی طرح صرف تعریف کے پل باندھوں اور ان کو ان کی حقیقت نہ بتاؤں یا ان کو احساس نہ دلاؤں یا غلطی کی میں ان کو نشاندہی نہ کروں, میں دشمن ہوں. دشمنی وہ نہیں ہے کہ ہر اچھے اقدام اور ہر برے اقدام کے اوپر آپ تعریفیں کریں. غلطی کی نشاندہی کرنا وفاداری ہے.